صحابہ تھے وہ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو یہ صورت ریمائنڈر کے طور پہ پڑھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وی شوڈ وٹ وی ہیو ٹو انویسٹ ان ٹائم کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہی میں نے آپ کو بتایا 2 پرنسپلز اپنے لیے ایمان عمل صالح, 2 پرنسپل سوسائٹی میں رہتے ہوئے حق پہ رہنا ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں تو اس قدر گھمبیر ہے, ایسے ہم بوکھلائے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کریں کیا. امام راضی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت کا احساس تب ہوا جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ وہ اپنی برف کو بیچ رہا تھا اور بہت ڈیسپریٹلی بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ جلدی لے جاؤ یہ پگھلتی چلی جا رہی ہے. اور میں نے اس وقت سوچا کہ وقت بھی ایسا ہی ہے کہ اس تیزی سے پگھلتا چلا جاتا ہے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا. جیسے آپ دیکھیں سبزی والے کے پاس آپ جائیں, سبزی لیں, اور اگر آپ کا ریٹ اچھا نہیں بنتا تو وہ کہتا ہے جائیں نہ لیں. وہ کہتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ یہ سبزی تو میری 1-2 دن آسانی سے چل جائے گی, اس کی فریشنس ختم نہیں ہوگی. کپڑے کی دکان پہ جائیں یا اور کسی ایسی کموڈٹی پہ جائیں تو وہ اور زیادہ آپ کو کئی دفعہ فرمنس دکھاتا ہے جب آپ اس سے بارگین کرتے ہیں. لیکن برف فروش جو ہوگا جس کو پتہ ہے کہ یہ میری برف جو ہے یہ پگھل جانی ہے, وہ ایسا کام نہیں کرتا. لیکن شاید ہمارے پاس فریج اتنے آ چکے ہیں اور ان میں ہم نے آئس بکیٹس اتنی رکھ لی ہوئی ہیں کہ ہمیں اب اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا نا کہ وہاں پہ ہمیں وہ جو یہ اس طرح کی اگزامپلس کی جو شدت ہے یا اس سے جو امپیکٹ ہمیں لینا چاہیے ہم وہ بھی محسوس نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں 2 جو نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں کرتے جب ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. ایک صحت ہے انسان کی, اور دوسری جو ہے وہ ہے جب فرصت کے اوقات ہیں. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے اس وقت عجیب و غریب فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کرتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے اس وقت نماز بھی یاد آتی ہے, قرآن بھی یاد آتا ہے, تسبیحات بھی یاد آتی ہیں, کسی سے بات کرنا بھی یاد آتا ہے, اور انسان کہتا ہے بس میں ٹھیک ہو جاؤں میں یہ سارے کام کروں گی. اسی طرح فرصت کے اوقات جب ہوں تو ہم کوئی وہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے کلٹرز ہیں, چاہے وہ ہمارے ٹیکنالوجی کے کلٹرز ہیں یا ہماری کبرڈز میں کلازٹس کے کلٹر ہیں, ان کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. ہم بس بیٹھے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, دل نہیں چاہ رہا. اور جیسے ہی ہمارے پاس کوئی اور ضروری کام آتا ہے تو اب ہمیں وہ کلٹر کو ڈی کلٹر کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنے پیسے کو غربت سے پہلے, اور اپنے لیجر ٹائم کو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس سے پہلے. تو جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمحات دیے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صبح کے اوقات میں جو ہے ان کے لیے برکت کی دعا کی ہے. پھر ہم اگر سلف کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی وقت کو اتنی امپورٹنس دی ہے. یعنی آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے, جتنا مٹیریل پڑھیں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹائم کی کتنی ویلیو تھی. اور وہ دینار اور درہم سے وقت کو زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کا کوئی دوست ان کو ملا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اس سورج کو روک لو, اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ اگر سورج نہیں رک سکتا, اگر وقت نہیں رک سکتا تو ہم کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں, یا ہم کیسے اپنے وقت کو اس طرح کے ٹائم ویسٹرز میں گزار سکتے ہیں. بہت سی ہمیں ایسی جو مثالیں ملتی ہیں کہ ہر شخص نے جس نے اپنے وقت کو بہترین بنایا کیسے اس وقت کی قدر بھی کی. جیسے ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کال ان کا آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا خوشحالی کے ایام میں سخت حساب والے دن سے پہلے محاسبہ کرو, کیونکہ جس نے خوشحالی میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس کا انجام رضا کا حصول اور قابل رشک ہوتا ہے, اور جس کو اس کی زندگی نے غافل رکھا اور خواہشات نے مصروف کر دیا اس کا انجام کار ندامت اور خسارہ ہے. یعنی جو عام دن ہوتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں کہ عام دنوں میں کیونکہ ہماری ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی, اور اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی ایک دم کرائسس سچویشن آتی ہے تو ہم بالکل کلیپس کر جاتے ہیں. جیسے جب لاک ڈاؤن ہوا اور یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وبائی مرض پھیلا, تو کیونکہ لوگوں کی پہلے سے ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی تو اب ان کی حالت بری ہوگی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کیسے مینج کریں.
مائیں کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ کیونکہ ان سے بچے ویسے ہینڈل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ شکر کرتی تھیں کہ وہ کچھ سارے گھنٹوں کے لیے اسکول چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہیں جب آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا دماغ خراب کرتے ہیں. لیکن اب کیا ہے، اب تو وہ 24/7 ماؤں کے پاس ہیں. اب ٹائم مینجمنٹ جب سیکھی نہیں تو پھر وہ کیسے کام کریں؟ یہی حال ایک اسٹوڈنٹ کا بھی ہے کہ اگر اس نے عام دنوں میں اچھی طرح وقت کو اپنے استعمال نہیں کیا، ہر وقت وہ اپنے اماں ابا کو یہی کہانیاں سناتا رہا کہ آئی ایم گیٹنگ بورڈ، آئی ایم گیٹنگ بورڈ، اور اماں ابا بیچارے ہر وقت اس کو انٹرٹین کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، تو اب لاک ڈاؤن کے ساتھ کیسے انٹرٹینمنٹ آئے گی؟ کتنی انٹرٹینمنٹ آئے گی؟ تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کے فرسٹریشن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اسی لاک ڈاؤن کے ساتھ اور ایسے ہی چیلنجز کے ساتھ، کیونکہ انسان کی زندگی میں طرح طرح کے ایسے لاک ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، جس کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے اور جو اپنے اچھے دنوں میں بھی اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے، تو وہ ان حالات میں بھی نہایت پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کا بہترین کام جو ہے استعمال کیسے کرتے رہنا ہے. میں بہت سے جو ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، آپ بھی اپنی فیملی میں جانتے ہوں گے، جیسے ریٹائرمنٹ ایج پہ آ جاتے ہیں، اور مرد حضرات کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اب ان کی فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہم اپنا وقت کیسے گزاریں. نہ وہ بک ریڈر ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی وہ کتنی دیر بیٹھیں، اب ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ میرے پاس شاید میں بیکار انسان ہو گیا ہوں، اور پھر وہ اپنی ساری فرسٹریشن یا اپنے گھر والوں پہ نکالتے ہیں یا نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد بھی دے ہیو سو مچ ورک ٹو ڈو، اپنے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اور وہی جو پرنسپل سورہ العصر میں آیا ہے کہ آپ اپنے ایمان پہ بھی کام کریں، عمل صالح پہ بھی کام کریں، حق پہ بھی اور صبر پہ بھی، تو ان سارے معاملات کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک کال، ایک سینگ آتی ہے، اور کہتے ہیں تمہارے نفس ہی تمہارے مقابلہ اور مبارزت کے میدان ہیں. اگر تم اپنے نفس پر غالب آ گئے تو غیر پر غالب آنے کی اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہو، اور اگر اپنے نفس کے مقابلے میں خود کو رسوا کر بیٹھے تو غیر کے سامنے سب سے زیادہ عاجز ہو. سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اس کا امتحان لو. وہی بات کہ پہلے جب تک ہم اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، اپنے آپ کو صحیح طرح سے یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ کیا کرنے کی چیزیں ہیں، ہم بہت سے معاملات کو لے نہیں سکیں گے. یہاں پہ کچھ پریکٹیکل باتیں کر لیتے ہیں کہ پھر کریں کیا. ہمیں سمجھ تو آتی ہے کہ وقت صحیح استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے. یہاں پر ہمیں ایک پرنسپل اپنے لیے سیٹ کرنا ہے جو کہ مینجمنٹ سائنسز کا بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے. اب ٹائم مینجمنٹ کی جب ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں تو اچھی تو بہت لگتی ہیں، اور انسان سوچتا بھی ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، لیکن کیسے کریں؟ کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹائم مینجمنٹ میں بہت ایکسپرٹ ہے، ہم اس کو دیکھ کر ماول کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، اور پھر حسرت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی کانٹ ڈو اٹ، میں ان جیسا نہیں بن سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کیٹیگری بھی ہوتی ہے جن کو جب کہا جائے کہ دیکھو اس انسان کو دیکھو، یا اس پرنسپل کو پڑھو، یا اس کتاب کو پڑھو، اس لیکچر کو سنو جو کہ ٹائم مینجمنٹ کے مطابق ہے، تو خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز کہتے ہیں کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سانس بھی لیں تو یہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر کے اور کیلکولیٹ کر کے لیں. مجھے اتنی کیلکولیٹڈ لائف اچھی نہیں لگتی. جبکہ بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیتا ہے، اس کے اندر اتنی سیٹسفیکشن آ جاتی ہے، اس کے معاملات جو بکھرے ہوئے ہوتے اتنے سمٹ جاتے ہیں کہ وہ بہترین طور پہ کام کر لیتا ہے. تو یہاں پر ہم ایک راز جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل پہ کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جن کو ہم کہیں گدھے کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کوئی وہ چیز سیکھ نہیں سکتے، نہیں. بلکہ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز پہ کام کرنے والے لوگ اپنے آپ کو ایسا بہترین بناتے ہیں کہ ان کے سب کاموں میں، معاملات میں بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہوگا کیسے؟ چند پریکٹیکل ٹپس میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک مینجمنٹ سائنسز کا پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں 80-20 یا 20-80 پرنسپل. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں اگر میرے سامنے یہ 100 کام پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ان 100 کاموں میں سے اس لمیٹڈ ٹائم میں فٹ کرنا ہے کہ کون سی میں کام کروں، تو مجھے ان میں سے 20 کام ایسے اٹھانے ہیں جن کو میں بہترین طور پہ کروں، ان پہ میں انویسٹ کروں، اور مجھے 80% ریزلٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں. اب یہ انسان سمارٹ، جو ٹائم مینجمنٹ پرنسپل پہ کام کرنے والا سمارٹ انسان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو ان 20% کاموں کو، صحیح کاموں کو پک کرتا ہے. نہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ 20 کیا، وہ 50% اور 70% کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کام جو ہوتے ہیں وہ ان کو 80% ریزلٹس نہیں دے رہے ہوتے.
یہ کام اب کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں اس سے آگے جا کے ایک اور فارمولا سمجھنا ہوگا. ایک ہمیں دیکھنا ہوگا ان جیسے یہ 100 کام ہی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے کام ارجنٹ ہیں، فوراً کرنے والے ہیں. اب بہت سے کام جو ارجنٹ فوراً کرنے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہوں، بہت اہم بھی ہوں، اور کچھ کام جو اہم ہیں ہو سکتا ہے وہ فوراً کرنے والے نہ ہوں. تو ہمیں ان سب کو دیکھ کر اپنے پیراڈائمز میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب اس فارمولے کی بنیاد پہ کہ ہم نے وہ اپنے 20% کام پک کرنے ہیں، اور اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے چھانٹی کرنی ہے، کچھ کاموں کو ڈسکارڈ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے ان کاموں میں سے جو ہمارے پورے 24/7 میں ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو ڈسکارڈ کرنا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہ وہ ارجنٹ ہے اور نہ ہی وہ امپورٹنٹ ہے. ان کا مجھے ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، وہ ان کے اوپر بات کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے کیونکہ سوشل سرکل میں سب وہ کام کر رہے ہیں، سب اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہمارا ہے. اسی طرح سے اگر میں نے ڈرامے کی قسط چھوڑ دی یا 2 قسطیں چھوڑ دی یا میں نے ایک سیریز کوئی دیکھی ہی نہیں تو سارے مجھے کہیں گے مطلب تم نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ مجھے ایسے حسرت سے بات کریں گے جیسے پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کا اور آخرت کا کیا نقصان کر لیا اور میرے پر پریشر آئے گا. یا یہ کہ جب میں مال میں جاؤں اور دیکھوں کہ لوگ تو دھڑا دھڑ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے ان کے پاس ہر طرح کے برانڈ کی، اور جو مزے اور سب کچھ وہ زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، اور میں وہ مزے نہ لوں تو پھر میری زندگی میں کیا ہوگا؟ یاد رکھیے جو لوگ کسی بھی قسم کے ٹائم ویسٹر میں ہوتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے جیسے شاپنگ ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے اور گاسپنگ ہے اور ایکسیسو ٹاکنگ ہے، اور کوئی بھی کام جو آپ کا ہوتا ہے جو کہ اہم بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، اور اس کو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ملٹیپل قسم کے ایونٹس ہیں جو آپ پلان کر کر کے آپ ان کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسے انسان جو اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں وہ لیزی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے رسپانسبل نہیں ہوتے، اور اکثر لوگ ان کو کوئی کام دینے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرنا. ہم اپنے آپ کو ٹائم ویسٹر سے کیسے بچائیں؟ کیونکہ اس میں تو نفس کی بہت لذت ہے، اس میں بہت پیئر پریشر ہے، اور کئی دفعہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا میں بھی کوئی ایسا کام کروں، ساری دنیا بھی تو کر ہی رہی ہے نا. How can I fit in and still be saving myself from all these bad influences? اس کے لیے آپ کو ایسے کرنا ہوگا کہ اپنے ٹائم ویسٹرز کی لسٹ بنانی ہوگی، آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو لانا ہوگا جو آپ انجوائے بھی کرتے ہوں، جو آپ کے لیے اچھے کام بھی ہوں، امپورٹنٹ کام بھی ہوں، اور ان کو ریپلیس کرنا ہوگا ان سے. اب یہ آپ میں سے ہر شخص اپنے لیے خود ایک چیلنج لے سکتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کر سکتا ہوں جس کو میں انجوائے بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی میرے لیے اہمیت بھی ہو. اور اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے دیر از نتھنگ ایلس وچ آئی انجوائے، میں ایک ایسی خاتون کو ملی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو ٹویٹر، اور وہ کہتی تھیں کہ شی واز اے ٹیچر، اور وہ کہتی تھیں کہ میں ایون اگر کلاس میں بچے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور مجھے 2 سیکنڈ بھی ملے تو میں اپنا فون نکال کے اپنے ٹویٹر پہ دیکھتی ہوں کہ کیا ساری اپڈیٹس آئی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ہر جگہ میرا یہی حال ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نے کوئی اپنی زندگی کو کبھی پروڈکٹیو بنایا ہی نہیں تو آبویسلی آپ کے لیے پھر ٹائم ویسٹر سے نکلنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، اس کے لیے آپ کا سوچ بہت میٹر کرتی ہے. وہ پھر آپ کو ایمان کے لیول سے کام شروع کرنا ہوگا، عمل صالح کو اپنے اندر لانا ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ اپنے کاموں میں وہ ایسپیکٹس لانا شروع کر دیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹائم ویسٹرز تو اتنی جلدی چھٹ کے ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے یہاں پر انہی 100 کاموں میں سے، اب آپ دیکھیں اس میں سے میں نے ٹائم ویسٹرز اپنے سارے نکال دیے، ٹھیک ہے جی، وہ چلے گئے، وہ میرے ڈسٹ بن کے اندر گر گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور میں نے منیمائز کر لیے ہیں. اور جب بھی میرا کوئی چیلنج آتا ہے میں دوبارہ وہاں پہ اس کو ریپلیس کرتی ہوں وتھ سم تھنگ مور پروڈکٹیو. اب اس کے بعد میرے پاس کون سی چیز رہ جاتی ہے جس کو میں نے نکالنا ہے یہاں سے؟ یہ بہت ساری انٹرپشنز ہیں. یعنی کہ کبھی کوئی آتا ہے میرے اوپر اپنی طرف سے پریشر ڈالتا ہے، اپنا کام وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اس کا کام کر دوں، اپنا کام چھوڑ دوں، اور مجھے اپنے کام کو پرائرٹی دینی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جہاں پر آپ کا کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے. ارجنٹ کس طرح سے ہے؟ مثلاً کسی نے آپ کو فون کر دیا، آج کل تو کالر آئی ڈی ہے، لیکن کالر آئی ڈی بھی ہو تو اب انسان کہتا ہے کہ اچھا میرا پیارا ہی ہے نا، کوئی ضروری بات کرنی ہوگی، دوست ہے، فرینڈ ہے، مائنڈ کر جائے گا. اب آپ نے اس کا فون اٹھایا اور آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے، آپ اپنے کوئی گھر کا کوئی ضروری کام، فیملی کے ساتھ کام، آفس کا کام، سٹڈیز کا کام،
اور اگلے انسان نے جب آپ کو کہا کہ کیا کر رہی ہو، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے تو اگر بتا بھی دیں ہاں میں پڑھائی کر رہی تھی، اب وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کریں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے. نہیں، میجورٹی ہم میں سے اس انٹرپشن کو اتنی امپورٹنس دیتی ہے جیسے یہ اتنا ارجنٹ کام ہے کہ یہ اگر میں نے نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا. اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں، تم بات کر لو. اور جو انسان بات کرتا ہے وہ ہمیں یا اپنی آفس کی پالیٹکس سنا رہا ہے، یا سسرال کے مسئلے، یا شوہر کے مسئلے، یا باس کے مسئلے. اور وہ کہانی شروع ہوتی ہے 5 سال پرانا قصہ جو تھا، جس قصے کو آپ نے کوئی 100 دفعہ سنا ہوا ہے، وہ آپ کو رٹا ہوا ہے، یاد ہے. اور پھر اس کے ساتھ جتنی اس کی انالیسز اینڈ اوور انالیسز اور آگے کا انالیسز اور پیچھے کی بات، جیسے ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کا کام سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کس طریقے سے اپنے کام کو نپٹاؤں. اور اکثر لوگ جب ایسا ٹائم ویسٹر کوئی آتا ہے اور اس کے بعد وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، انٹرپشن آتی ہے تو وہ اس کے بعد اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم ویسٹر میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں میرا موڈ ہی نہیں رہا، اپنا کام کو ٹھپ کیا، بند کیا، اور کہتے ہیں اب میں نے پڑھنا نہیں ہے، چلو کوئی مووی دیکھتے ہیں، یا کسی کو کال کر کے گاسپ کرنی شروع کر دی. اب یہ انٹرپشنز جو ہوتی ہیں یہ اس نیچر کی ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ انٹرپشنز ہماری فزیکل نیچر کی ہوتی ہیں. جیسے ایک دم آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ گیا، سرپرائز، ہم نے سوچا موسم بہت اچھا ہے، آپ کے ہاتھ کی کافی پیتے ہیں، اور ہم کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اب لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت، ان کے سامنے تو کہتے ہیں ہاں ہاں آئیں آئیں، بلکہ میں ایسے کرتی ہوں آپ کے لیے کیک بھی بیک کر لیتی ہوں نا، یا آپ کے لیے کچھ آرڈر بھی کر دیتی ہوں. اور کچن میں جا کے ٹھا ٹھا برتن جو ہے پٹختے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے ہم ضروری کام کر رہے تھے، اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چائے پینے، کوئی کافی پینے، کوئی گپ شپ لگانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. تو بہت ہی ایک مشکل سچویشن جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے. آپ کیسے انکار کریں ان کو، اور کیسے جو ہے معاملات کو لے کے چلیں. کچھ خواتین اس طرح کی کمپلینس لے کر آتی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ مردوں سے بات کی جائے تو ان کے اپنے اینگل ایسے ہوں گے. تو بہت سی خواتین اس طرح کی بات کرتی نظر آتی ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا بتاتے نہیں ہیں، راستے میں کوئی بھی فرینڈ ملا سب کو گھر لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اب کچھ بھی ان کو جو کھانا پڑا ہے ان کے لیے بناؤ، ان کو کھلاؤ، اور ہمارے لیے بہت کیوس ہو جاتا ہے. اور اتنی انٹرپشنز ہوتی ہیں، اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سفر کرتے ہیں، ہماری فیملی بھی سفر کرتی ہے، ایون ہماری ہیلتھ بھی سفر کرتی ہے. تو یہ جتنی انٹرپشنز ہوتی ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کرنا سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ یس مین ہوتے ہیں، ان سے نہ کسی کو انکار نہیں کیا جاتا، اور وہ اس کی وجہ سے فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، کرائسس میں رہتے ہیں، شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ رہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کیسے انکار کریں، بڑا برا لگتا ہے. دیکھیں انکار کرنے کے آپ کو سمارٹ طریقے آنے چاہیے، اور خالی انکار نہیں ہوتا، انٹرپشنز کو ڈیلیگیٹ کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے ہم نے. مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو فون آئے، پہلے تو اگر آپ بزی کام کر رہے ہیں تو آپ اٹھائیں نہ فون. دوسرا انسان ہے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو میں میسج کر دوں، اور اگر کسی نے میسج آپ کو نہیں چھوڑا، بار بار کال کی، دیٹ مینز اس کے پاس کوئی بہت امپورٹنٹ بات نہیں تھی. جب بھی لوگوں کے پاس امپورٹنٹ بات ہوتی ہے لوگ ہمیشہ ہمیں میسج ڈراپ کرتے ہیں. دوسری بات یہ، فرض کریں آپ نے فون اٹھا لیا، آپ نے فون اٹھایا، دوسرے انسان نے آپ کو کہا کہ مجھے ضروری بات کرنی ہے، تو آپ نے اس کو بتایا کہ آئی ایم بزی رائٹ ناؤ، اگر اتنی ضروری ہے تو آئی کین اسپیئر 5 منٹ 10 منٹ، اور اگر ایسی بات ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے تو میں اپنا کام ختم کر کے آپ کو آئی گیٹ بیک ٹو یو. اور پھر یو ڈو گیٹ بیک ٹو دیٹ پرسن. اگر وہ انسان کہتا ہے نہیں بہت ضروری بات ہے، آپ نے بات سننی شروع کی، ضروری بات ہے، 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اور اگر ایسی بات ہے کہ وہی 5 سال پرانا قصہ شروع ہوگا جو آپ کو رٹا ہوا ہے، تو آپ اس کو درمیان میں ٹوک کر بہت اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں، سنو مجھے نا ذرا زیادہ ضروری ایک کام کرنا تھا، لیٹ می فنش اٹ اینڈ آئی گیٹ بیک ٹو یو. سو آپ کو یہاں پہ ایک اسرٹیو اسکل سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو وہ طریقہ سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اسمارٹ طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کر سکیں. اسی طرح کوئی نیبر، کوئی جاننے والے سرپرائز فرینڈز آ گئے ہیں، تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کی کافی پینی ہے، ان سے کو میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں، لیکن یہ لیں کافی کا کپ اور آپ اس کو بیٹ کریں، تب تک میرا یہ ضروری کام ہے میں اس کو فنش کر لوں. یا ان کو وہ کام لگا دیا کہ چلیں آپ ذرا میرے ساتھ یہ کام کریں، ساتھ ساتھ ہم کافی بیٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز بنانی ہے نہیں بنانی، دیٹ از اپ ٹو یو. اسی طرح سے جو خواتین مجھے کمپلین کرتی ہیں کہ جی ہسبینڈ کے بہت زیادہ گیسٹ، ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ جاتے ہیں اور میرے لیے بہت بڑا پرابلم بنتی ہے، تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس میں آپ کی سمارٹنس ہے نا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایسے گیسٹ آتے ہیں تو آپ اس کی فل تیاری رکھیں، اور فرض کریں کسی وقت آپ کی تیاری نہیں ہے تو سارا کام جو لانے والا ہے، کھانے کا سامان وغیرہ وغیرہ، وہ ہسبینڈ کو ڈیلیگیٹ کریں. آپ ان کو صرف سرو کریں اچھے طریقے سے، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ
آملیٹ بنا کے, سینڈوچ بنا کے صرف وہی کھلا دیں, پھل پڑا ہوا ہے صرف پھل دے دیں, گرین ٹی پڑی ہے صرف گرین ٹی پلا دیں. لیکن آپ ایسا لوڈ اپنے پر نہ لیں کہ یہ جو آپ کے بہت سارے امپورٹنٹ کام ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹائم مینجمنٹ خراب ہوتی ہے وہ ہو. تو یس مین بننے سے اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا برا ہو جائے گا, لوگ مائنڈ کر جائیں گے. جی, لوگ ضرور مائنڈ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کو مائنڈ کرنا سکھاتے ہیں. ہم نے ایسی کوئی بھی سچویشن ہوئی, فون نہیں اٹھایا, فون جو تھا ان کو کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں, اور جب ہم دوبارہ ان کو فون کرتے ہیں تو ہم بات نہیں کرتے کہ السلام علیکم, ہاں بھی بتاؤ کیا بات تھی. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سنو سوری تم نے مائنڈ کیا ہوگا نا. اگلا انسان کہتا ہے نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا. نہیں تم نے مائنڈ کیا ہوگا. اگلا انسان کہتا ہے نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا. نہیں تم نے مائنڈ کیا ہوگا. ہم لوگوں کو مائنڈ کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں. اچھا, فرض کریں ایک اور سینیریو بھی ہے, دوسرا انسان کہتا ہے کہ تم بڑا اپنے آپ کو سمجھتی ہو ہیں, اور میں نے تمہیں فون کیا, تم نے بات نہیں سنی, تو اب نہیں میں نے بات کرنی. تو آپ اس مائنڈ کو پیچھے کر کے بہت آرام سے اچھے انداز میں کہیں کہ دیکھو میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے تمہاری بات سننے کو, اگر تم نے بتانی ہے تو ضرور بتاؤ, اور اگر تم نے نہیں بتانی تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں ڈیل کرتے ہیں, اس چیز کو جو انٹرپشن تھی ایشو نہیں بناتے سامنے, بعد میں کسی اور کے سامنے, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, لوگ آپ کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اس سے آپ لوگوں کو بھی اسٹریم لائن کرتے ہیں, اور آپ اپنا وقت بھی جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے بچا لیتے ہیں. سو یہ جو انٹرپشن تھی اس میں کیا ہوا, یہاں پہ ہم نے انٹرپشنس کو رکھ دیا, اور ہم نے اپنے آپ کو بتایا یہ میں نے اسرٹیو اسکل سیکھنا ہے, ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے, ایسے سچویشن سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے. میں نے یس مین نہیں بننا, میں نے ڈور میٹ نہیں بننا. اب آپ کے پاس کون سے کام رہ جاتے ہیں, اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں اپنے پلیٹر میں نا, ان 100 کاموں میں سے ہم نے ٹائم ویسٹرز بھی پھینک دیے تھے, اور ہم نے ان چیزوں کو بھی ہینڈل کر لیا تھا. اب ہمارے زیادہ تر کام وہ رہ جاتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے اہم کام ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ بہت سارے اہم کاموں میں سے بھی اب 2 کیٹیگری ہے. ایک وہ کام ہے جو مجھے فوراً کرنا ہے, اور ایک وہ کام ہے جو اہم تو ہے لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں, یہ سارے کام جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی جب ایک چیز اہم ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے, ارجنٹ نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی کروا دیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا, اور جیسے ہی وہ اہم بنتی ہے اب ہم کرائسس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آپ نے کوئی فیس جمع کرانی ہے, کسی کورس کے لیے ایڈمیشن لینا ہے, اور انہوں نے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی 1 منتھ کی یا 3 ویکس کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم ایڈورٹائز کریں کورس, اور آپ میں سے جس نے ایڈمیشن کروانا ہے ایڈمیشن کرا لیں. ہم دیکھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت انٹرسٹنگ کورس لگ رہا ہے, اس میں تو داخلہ کروا ہی لینا چاہیے. اب کیا ہوا کہ آپ کو روز کسی نے پوچھا تم نے داخلہ کروا لیا, آپ نے کہا کروا لیں گے, ابھی تو 3 ہفتے ہیں, او ابھی تو 2 ہفتے ہیں, ابھی تو 1 ہفتہ ہے, ابھی تو 7 دن ہے, ابھی تو 6 دن ہے. اور آج صبح اٹھ کے آپ کو یاد آیا آج آخری دن ہے. اب آپ آخری دن کر رہے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, یا کوئی اور مسئلہ آ گیا, یا آخری دن بھی گزر گیا, جس دن کورس شروع ہوا اس دن آپ کو یاد آیا, آپ وہاں پہ پہنچ گئے. اب آپ کیا کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, کمال ہے, عجیب کورس ہے آپ کا, اچھے مسلمان ہیں آپ, لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. اور وہ لوگ جنہوں نے اتنا پلاننگ کے ساتھ ایک کورس کو لانچ کرنا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے, وہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں. لوگ اسی طرح دیکھیں بل کے معاملے میں کرتے ہیں. جب بل آتا ہے اس کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے, وہ لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دن جمع کرائیں گے, اور جب لاسٹ ڈیٹ پہ جمع کراتے ہیں تو پھر باتیں کیسی سناتے ہیں, پاکستان کا کوئی حال نہیں, توبہ توبہ لوگ وہ بہت عجیب ہیں, وہ فلاں بل اتنا ہے, اور دیکھو جی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, سیدھے منہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو دیکھیں آپ اگر چاہ رہے تھے کہ لوگ آپ کو بہت اچھی طرح انٹرٹین کرتے اور سیدھے منہ بات کرتے, تو جس دن بل آیا تھا اور اس بل کو سبمٹ کرانے میں آپ کے پاس 8-10 دن تھے, آپ اسی وقت جا کے بل کو سبمٹ کراتے, تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی, آپ کو لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑتا. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے فیملیز میں شادیاں آتی ہیں, ایونٹس آتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اہیڈ آف ٹائم 6 مہینے پہلے سے پتہ ہے شادی ہے, بھئی آپ اس ٹائم پہ جو سیل لگ رہی ہے یا جہاں سے سستی چیز مل رہی ہے, انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنی بجٹنگ کر کے جو گفٹ دینا ہے وہ بھی پلان کریں, جو آپ نے اپنے کپڑے بنانے ہیں وہ بھی پلان کریں. نہیں, ہم کچھ بھی نہیں پلان کرتے, اور اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایونٹ آتا ہے اب ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اب ہم بازاروں کے چکر, انہی دنوں میں بچوں کے ایگزامز آ جاتے ہیں, کوئی اور کرائسس آ جاتا ہے, اور ہم پھر لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے
دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی یہی کام کرتے ہیں. اگر شروع سے آپ اپنی اسائنمنٹس کو اور اپنے ڈے ٹو ڈے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے رہیں تو جب آپ کے ایگزامز آئیں گے آبویسلی آپ کو پڑھنا تو پڑے گا, لیکن آپ کی بیسک تیاری ہوئی بھی ہوگی اور آپ اس کام کو اچھے انداز میں کر لیں گے. لیکن نہیں, کیونکہ ہم روز جو پڑھے تو ہم کسی کو کہتے ہیں تھیٹا ہے, کسی کو کہتے ہیں کہ یہ عجیب نرڈ ہے, کسی کو کوئی نام دیتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. خود ہم کہتے ہیں زندگی تو مزے کے لیے ہے, انجوائمنٹ کے لیے ہے, اس کو انجوائے کرو, اور ہم ان انجوائمنٹس میں پڑے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ہماری وہ آ جاتی ہے جب سارے معاملات جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور ہم خود اتنے کرائسس میں اس وقت آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں وہ آپ فائر اسٹنگوشر سے آگے بجھاتے رہتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں اف اللہ ساری رات پڑھا, ساری رات اسائنمنٹ پہ کام کیا, بڑا اچھا گریڈ آ گیا, تمہیں کیا فائدہ ہوا, 6 مہینے سے تم کام کرے تھے. دیکھیں جو 6 مہینے سے کام کر رہا تھا ایک امپورٹنٹ ٹاسک پہ, جبکہ وہ ارجنٹ نہیں تھا, تو وہ 20-80 پرنسپل کے مطابق کر رہا تھا. اس نے اپنے سارے کاموں کو اچھے طریقے سے مینیج کیا, ساری چیزوں کو کیوس سے بچایا, اپنے آپ کو ڈیپ روٹیڈ رکھا, اس کے سارے کام میں ویٹیج ہوگی, وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا. سو 20-80 پرنسپل اگر ہم دیکھیں تو کہاں پہ ہوتا ہے, میرے پاس بہت سارے کام ہیں, ان میں نے ان اہم کاموں کو پہلے پرائرٹی دی جو ارجنٹ نہیں تھے لیکن میری زندگی پہ ان کا بہت بڑا اثر تھا. مثلاً آپ کی کوئی پڑھائی ہے, اس میں آپ کی دینی پڑھائی ہو سکتی ہے, اس میں آپ کی دنیاوی پڑھائی ہو سکتی ہے کہ میری پڑھائی کیا ہے, یہ میرے لیے ارجنٹ کام ہے, مجھے کس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, مجھے کون سے کورسز پک کرنے ہیں, ان کے لیے کون سا کریکولم ہے, ان کو میں نے کب کب پڑھنا ہے, مجھے کون سے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے, مجھے آگے لائف کی اچیومنٹس میں کس طرف جانا ہے, میں نے اگر یہ کورس پک کیا یا میں نے اگر یہ فیلڈ پک کی تو اس میں حلال حرام کی کیا مسائل ہوں گے, میری نمازیں کدھر جائیں گی, میری دنیا اور آخرت میں مجھے کیا ایشوز آ سکتے ہیں, کیا میرے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. اسی طرح آپ کی اپنی شادی ہے, آپ کی فیملی میں کوئی شادی ہے, جو میں نے آپ کو اگزامپل دی, آپ اس کی پلاننگ جو ہے وقت سے پہلے کرتے ہیں. اسی طرح ریلیشن شپس پہ جو انویسٹ کرنا ہوتا ہے انسان ہمیشہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. جب تک انسان پلاننگ نہ کرے تو معاملات جو ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح جو نئے اپرچونیٹیز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے لیے پھر پلاننگ اگر آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ وقت بھی نکال پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ وقت میں نے فیملی کو دینا ہے, یہ وقت میں نے اپنے جو ہے اس طرح اپنے کام کو دینا ہے, اپنے پروفیشن کو دینا ہے, یہ وقت جو ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. مجھے یاد ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے اور ان دنوں میں خود بھی دین سیکھ رہی تھی, مجھے اپنی بھی کلاسز میں آنا جانا ہوتا تھا, میری جاب بھی تھی پروفیشنلی, تو میں یہ کرتی تھی کہ بیٹھ کے ایک دفعہ پورا 1 منتھ کا اپنے بچوں کا پڑھائی کا اور باقی کاموں کا ٹائم ٹیبل بنا لیتی تھی. اور ایون اگر بچوں کو کچھ ایکسرسائزز کچھ ایکٹیویٹیز بار بار کرانی ہے تو وہ ایک ورک شیٹ بنا کے اس کی 3-4 فوٹو کاپیز کروا لیتی تھی. جب میں گھر آتی تھی میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ میرے میں ہمت نہیں ہوتی تھی میں بہت سارے کام دیکھوں. صرف ٹائم ٹیبل کھولا جو ایک دفعہ بنایا, اس میں سے اس دن کا ٹاسک دیکھا, وہ ورک شیٹ نکالی, وہ ان کو دی, وہ ایکٹیویٹی نکالی, وہ ان کو دی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فوکس میں آ جاتے ہیں, آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. سو ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس پریسنگ پرابلم سے بچاتے ہیں, ٹائم ویسٹرز سے بچاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو انٹرپشنز ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سکلز سکھاتے ہیں کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے, تو پھر یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رسپانسبلٹی سے بچاتے ہیں, لوگوں پہ بار بار ڈیپینڈ کرنے سے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے بچاتے ہیں, اسی طرح سے شیلو ریلیشن شپ سے بچاتے ہیں, اسی طرح سے کرائسس اور برن آؤٹ سے بچاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح کا ان کا ایک سٹائل, ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. دے آر ویژنری پیپل. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں بہت بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں, پھر وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. اچھا, کرائسس ہمیشہ ہر شخص کی زندگی میں ہوتا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ کرائسس میری لائف میں نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, کوئی چیز آپ نے پروجیکٹ کیا, اور آج کل جیسے ٹیکنالوجی میں سب لوگ جاتے ہیں کہ آپ کا سافٹ کاپی آپ نے کسی پروجیکٹ کی پریپیئر کی, اور کیا ہوا کہ سب کچھ تیار ہو گیا تھا لیکن ایک دم بھگ سے اڑ گیا,
کسی وجہ سے بھی کوئی چیز ایسی آئی، کرپٹ ہوگی فائل آپ کی، اور آپ کو دوبارہ سے وہ جو آپ نے 4 مہینے کی محنت کی تھی اب آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اس 20-80 پرنسپل پہ رکھتے ہیں، 100 کاموں میں سے ان 20 امپورٹنٹ کاموں پہ وقت سے پہلے، ارجنسی سے پہلے انویسٹ کرتے رہتے ہیں، جب ان کے پاس کرائسس بھی آتا ہے نا تو وہ مینج کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت سی اسٹڈیز اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح کے کالم میں رکھتے ہیں جس میں وہ بہت ویل پلانڈ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو آگے جا کر زندگی میں وہ جو بھی اچیومنٹس کرتے ہیں وہ بڑی ویل روٹیڈ ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سطحی طور پہ کام نہیں کیا ہوتا، انہوں نے اپنے اوپر اچھے انداز میں صحیح طریقے سے انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو جو خاص کام جو ضروری ہے وہ کرنا ہوگا، اپنے اسکیجول صحیح طرح سے بنانے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں سے میں پوچھتی ہوں آپ اپنے لیے کوئی ڈائری رکھتے ہیں، اور ان کا جواب ہوتا ہے نہیں میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے، وہ سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ پھر میں ان کو پوچھتی ہوں آپ کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہے؟ تو اکثر لوگوں کے پاس آج کل اسمارٹ فون ہوتا ہے، تو ان کو کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے اس میں پلانرز اور ڈائریز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کا ایک بیسک کیلنڈر بھی موجود ہے، اس کو استعمال کریں۔ یعنی آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے، ہر مہینے کا گول ہونا، ہر سال کا گول ہونا چاہیے، ہر مہینے کا گول ہونا چاہیے، پھر اس کے مطابق آپ کی ہر دن کی پلاننگ ہونی چاہیے، دن میں بھی ہر وقت کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بہتر طور پہ گزرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک اسی طرح پروفیسر تھے، وہ اپنی کلاس کو پڑھا رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، ان کے سامنے ایک جار رکھا اور اس کے اندر بڑے بڑے پتھر ڈالے، بگ راکس ڈالی، اور ان کو کہا کہ کیا اس میں کچھ آ سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں اس میں اب کچھ نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ہی بڑا ایک اور جار لائے جس کے اندر اس وقت جو بجری تھی، اور انہوں نے اس بجری کو جب اس میں ڈالا تو وہ اس کے اندر آرام سے سنک ان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کیا اس میں کچھ اور آ سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس نے کہا نہیں اس میں اب تو بالکل ہی کچھ نہیں آ سکتا۔ وہ اتنا ہی بڑا دوبارہ ایک جار لائے اور اس میں انہوں نے ریت ڈالی ہوئی تھی، اور اس ریت کو جب انہوں نے اس کے اندر ڈالا تو وہ بھی اندر چلی گئی۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیا اس میں اب کچھ اور آ سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں اس میں اب تو بالکل ہی کچھ اور نہیں آ سکتا، لیکن انہوں نے سوچنے میں مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا مے بی کچھ آ سکتا ہو، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب بھی انہوں نے انکار کیا ان کے ٹیچر نے ان کو ایک نئی چیز سامنے رکھی۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے پانی کا جار لائے اور پانی بھی اندر چلا گیا۔ اسٹوڈنٹ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹس نے مختلف جواب دیے جس میں کچھ اس طرح کے تھے، ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے اس کے مطابق کرنی چاہیے۔ لیکن پروفیسر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ پٹ دا بگ راکس ان فرسٹ۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے جو اہم کام ہیں ہمیں ان کو پہلے لے کے چلنا ہے، اور جتنا زیادہ ہم ان کاموں کو پہلے لے کر چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی بہتر آئے گی۔ اور اپنی زندگی میں اپنے وقت میں برکت کی ہر وقت دعا کیا کیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سورہ العصر کے مطابق اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں گے تو آپ بہترین طریقے سے اس وقت کو گزار سکیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔